سورج اپنی روشنی بکھیر رہا تھا، ٹھنڈی ہوا کھیتوں میں کھڑی فصلوں کو جلا رہی تھی۔ پرندوں کی اور بہتے پانی کی آواز گاؤں کی صبح کو مزید دلکش بنا رہی تھی۔ ایک طرف دریا کے کنارے پرانے درخت کے سائے میں چند نوجوان ایک بزرگ عالم دین کے گرد جمع تھے۔ یہ گاؤں کی پرانی روایت تھی، فجر کی نماز کے بعد گاؤں کے نوجوان امام صاحب سے دین کی باتیں سنتے تھے۔ آج بھی سب انہی کے گرد جمع تھے اور آج کا موضوع قیامت کے بارے میں تھا۔ یہ ایک ایسا دن ہوگا جب ہر انسان خوف اور امید کے درمیان کھڑا ہوگا۔ کچھ لوگ خوش نصیب ہوں گے جن کے چہرے چمک رہے ہوں گے، جبکہ کچھ ایسے بھی ہوں گے جن کے چہروں پر شرمندگی، پچھتاوا اور خوف چھایا ہوا ہوگا۔ ان سب میں سے ایک نوجوان جس کا نام علی تھا، اس نے سوال کیا، امام صاحب، قیامت کا دن کیسا ہوگا اور کیا سب لوگ اللہ سے بات کر سکیں گے؟ امام صاحب بولے، قیامت کا دن بہت سخت دن ہوگا جب کوئی کسی کا مددگار نہ ہوگا۔ سورج سوا نیزے پر ہوگا، زمین آگ برسا رہی ہوگی، لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے اور ہر کوئی اپنے اعمال کے حساب کا انتظار کر رہا ہوگا۔ کچھ خوش نصیب ایسے ہوں گے جن پر اللہ کی رحمت ہوگی، لیکن کچھ ایسے بھی ہوں گے جن سے اللہ بات تک نہیں کرے گا۔ امام صاحب، وہ کون سے لوگ ہوں گے جن سے اللہ بات تک نہیں کرے گا؟ ایک حدیث میں آتا ہے، 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن سے اللہ قیامت کے دن نہ کلام کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا اور نہ ہی انہیں پاک کرے گا، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ سب سے پہلے وہ لوگ ہیں جو تکبر اور غرور میں مبتلا ہوتے ہیں، جو خود کو دوسروں سے برتر سمجھتے ہیں اور اللہ کو تکبر بالکل پسند نہیں۔ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے دل میں ذرا برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایسے شخص کو نظر انداز کر دے گا کیونکہ اس نے دنیا میں تکبر کے ساتھ زندگی گزاری تھی۔ یہ سن کر علی حیران ہوا اور اس نے دوسرے بدنصیب لوگوں کے بارے میں جاننا چاہا جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہوں گے۔ امام صاحب نے بتایا، دوسرے وہ لوگ ہیں جو کسی پر احسان کرتے ہیں اور بار بار اس کا ذکر کر کے اسے شرمندہ کرتے ہیں۔ اللہ کو یہ رویہ سخت ناپسند ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، اپنی خیرات کو احسان جتانے اور ایذا پہنچانے کے ذریعے ضائع نہ کرو۔ اور تیسرے ان لوگوں کے بارے میں بتایا جو تجارت میں جھوٹ بول کر لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، دنیاوی فائدے کے لیے جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں اور حرام طریقے سے مال کماتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جھوٹی قسم کھا کر اپنا مال فروخت کرے، قیامت کے دن اللہ اس کی طرف نظر تک نہیں کرے گا۔ یہ سن کر علی کا دل ڈر گیا اور وہ بولا، امام صاحب، یہ تو بہت خطرناک بات ہے، اللہ ہم سے بات ہی نہ کرے، اس سے بڑی سزا اور کیا ہو سکتی ہے؟ جی بیٹا، اگر ہم ان کاموں سے دور رہیں اور اپنی نیت کو صاف رکھیں تو بے شک اللہ بہت مہربان ہے، وہ ہمیں معاف کرنے والا ہے، بس ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہے۔ پیارے دوستو، دنیا کی کامیابی عارضی ہے، اصل جیت وہی ہے جب قیامت کے دن اللہ ہم سے محبت سے بات کرے گا۔ ہمیں جھوٹ، تکبر اور دھوکہ دہی سے بچنا چاہیے تاکہ قیامت کے دن اللہ کی رحمت اور قربت حاصل کر سکیں۔ امید ہے آپ نے اس کہانی سے کوئی اچھی بات ضرور سیکھی ہوگی۔ پیارے دوستو، مزید اچھی باتیں سیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔